کمال سیاست کی ہے قاہرہ صاحب، آپ کی پارٹی نے کمال سیاست کی ہے، بڑے اچھے کارڈز کھیلے ہیں، اس کے باوجود عوام بھوکے ننگے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں آسما، پاکستان کی جب 2008 میں یہ گورنمنٹ آئی اس وقت آپ کے میجر ایشوز کیا تھے؟ پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو سامنے رکھی۔ 2008 کے اپنے پروگرام نکالیے، اخبارات نکالیے۔ اس وقت کی میں تھوڑی سی پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عدلیہ کے ساتھ کلیش نہیں تھا، سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں تھا، سب سے بڑا مسئلہ، حالانکہ اس دور میں بھی 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ 2008 کے الیکشن میں ہم لوڈ شیڈنگ کو بہت کنڈیم کر رہے تھے، ہمیں بھول جاتا ہے بہت جلد، لیکن اس وقت مین مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار تھا۔ سوات تک دہشت گرد آ چکے تھے، ان کے قبضے ہو چکے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آج آئے یا کل آئے 60 کلومیٹر دور اسلام آباد ہے، وہ قبضہ کریں گے اور اس کے بعد وہ ایک ایٹمی طاقت کے اوپر قابض ہو جائیں گے، اور دنیا بھی یہ باتیں کر رہی تھی، ایک خوف تھا۔ 25 لاکھ کے قریب ہمارے آئی ڈی پیز بنے، وہ لوگ سوات سے نکل کے آگے، کہا گیا کہ ان کو کوئی ہینڈل نہیں کر سکے گا۔ تو قاہر صاحب دہشت گردی تو ختم نہیں ہوئی نا؟ بہت حد تک نو، سر ابھی بھی ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بنو جیل میں کیا ہوا ہے، دستار بندیاں ہوئی ہیں ان دہشت گردوں کی جن کو چھڑانے کے لیے لوگ آئے تھے۔ میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو ہم اپنے شہداء کے جنازے دن کی روشنی میں نہیں پڑھاتے تھے۔ ہمارے فوجیوں کو، ہمارے پولیس کے لوگوں کو یونیفارم پہن کے پاکستان کے اپنے شہروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی، سرکاری گاڑیوں کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ نہیں لگانے کی اجازت تھی۔ یہ صورتحال تھی، ڈسکنیکٹ تھا فرام دس وار اینڈ پبلک، یہ آپس میں ڈسکنیکٹ تھا۔ ٹھیک، عدلیہ قید تھی، اور نئی طرح کے ان کی اپنی ایک عدلیہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی، فوجی عامر اس کے اوپر مسلط ہمارے اوپر تھا، اور اس سارے عمل کو اور صوبوں کا مرکز کے درمیان آپس میں جو تفاوت تھا، کوئی صوبہ سب درست ہے سر، سب درست ہے، آپ نے صحیح کیا، آپ نے 18ویں ترمیم کی بہت اچھی کی سر، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ پہ سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے 18ویں ترمیم کی تو کیا میں نے کی اپنے لیے، یا زرداری صاحب نے طاقتور کیا اپنے؟ نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، آپ نے ریوائیو کیا کانسٹیٹیوشن کو۔ وار آن ٹیرر میں اگر ہم نے قوم کو اس کی ملکیت دی، اس کے پیچھے کھڑا کیا، تو کیا وہ آسما کے لیے تھا، قمر زمان کے لیے تھا، یوسف رضا گیلانی کے لیے تھا، کس کے لیے تھا؟ وہ پاکستان کے عوام کے لیے تھا۔ اگر ہم نے NFC کیا اور ہم نے جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی، اور وہ کاز سیاسی اور معاشی جو وسائل کی تقسیم ہے اس کو ہم نے بہتر کیا، کراچی کے حالات دیکھیں، بلوچستان کے حالات دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک میں امن کر دیا۔ میرے شفقت محمود صاحب، آپ بڑے مجھ سے سینئر ہیں، مجھے لیٹ می کمپلیٹ، اس کے بعد آپ بات کیجئے، میں اس کو جواب دوں گا۔ سوال یہ ہے، اور یہ میری عادت نہیں ہے درمیان میں بولنے کی، I'm sorry to say، آپ مجھ سے سینئر ہیں، میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن پلیز میری بات سن لیجئے۔ صرف اعتراض کرنا ہو تو میں آپ کی جماعت میں آپ کے لیڈر پہ 5 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں، لیکن آپ جب میری جگہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، آپ رہے ہیں اس میں۔ سوال یہ ہے، ہم نے اگر پاکستان کے لوگوں میں وسائل کی تقسیم کا بہتر فارمولہ دیا، صوبوں کے اور مرکز کے درمیان، یاد کریں ہمارے ساتھ جب ہم NFC میں جا رہے تھے تو خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، سندھ جہاں پہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہمارا یہ بہت اچھے کام آپ نے کیے، ہم جانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، کم از کم میں ان اینکرز میں سے نہیں ہوں جو صرف تنقید کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا، جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، یہ مجھے بتائیے۔ عدلیہ کا پریشر ہے، میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے عوام کے مسائل ہے نا، کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں، بالکل، تو آپ اسی پہ آنے لگا ہوں، 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی کر لوں۔ پہلی بات کہ ہم جس دن گورنمنٹ میں آئے تھے ہم فوڈ انسیکیورٹی کا شکار تھے، اس لیے کہ پہلے سال ہم نے 25 لاکھ ٹن گندم باہر سے امپورٹ کی تھی۔ آج پاکستان کے پاس نئی فصل آنے سے پہلے سرپلس 30 لاکھ ٹن کے قریب گندم موجود ہے۔ پھر بھی بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر بھی ننگ میں اضافہ ہو رہا ہے، افلاس میں۔ سر آپ مجھ سے زیادہ اچھا بولتے تھے ان ٹاپکس کے اوپر، قاہر صاحب آپ مجھ سے زیادہ اچھے، پھر آپ جب سے آپ حکومت میں بیٹھے آپ بھول گئے وہ ساری باتیں۔ آپ مجھ کو لج کر رہی ہیں، مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے۔ نہیں آپ پلیز کیجئے بات۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ نے قاہرہ صاحب کو تو 5 منٹ دے دیے تو ہماری بات آپ نے ان کے لیے سوال زیادہ ہے شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ 4 لوگ ہیں، آپ 4 ہیں، میں اکیلا جواب دے رہا ہوں۔ 4 سال لے کر بھی لوگوں کو نہیں سمجھا سکے، کیا لوگوں کے مسائل حل کر سکے؟ شاہ صاحب یہاں یہ بڑا بدقسمتی ہے کہ آپ 4 لوگوں نے سوال کیے ہیں، اب جواب سننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں تو تیار ہوں، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی آرگومنٹ ہے شاہ صاحب؟ آپ بزرگ ہیں ہمارے، 4 لوگ آپ مجھ پہ سوال کر رہے ہیں اور مجھے ٹائم پہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ سن لیں نا حقائق تو سن لیں، یہ حقائق۔ اچھا اگر میں کوئی بات نیگیٹو کہہ رہا ہوں
वही बात हकायक के बराबरी हो, मेरी बात तो सुने। लेकिन चलिए सर सॉरी, हम मैं और दो आप दोनों चीखेंगे शाह साहब, मेरी गुजारिश सुने, मैं और आप दोनों चिल्लाएंगे, मैं और शाह साहब मैं और आप दोनों चिल्लाएंगे, सारा पाकिस्तान मर्तबा देखेगा। हम ये चाहते हैं कि लड़ाई खामोश नहीं होगा, मैं खामोश नहीं होगा शाह साहब। नहीं आप अगर इस बात से नाराज हो रहे हैं, आप चार लोग मुझ पर सवाल कर रहे हैं और सुनने की हिम्मत नहीं रखते आप। अब वो जफर अली शाह साहब ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है, बट ये हमारा भी स्टाइल नहीं है बिल्कुल कि हम बात करें और फिर उससे जवाब न लें और या लड़ाई। नाजरीन, आपको कम से कम हमारे प्रोग्राम का पता है कि हम लड़ाई नहीं कराते। नहीं, मैं लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं हूं, मेरे बुजुर्ग है शाह साहब, मुझसे सीनियर है, मैं बहुत एहतराम करता हूं। लेकिन साहब उनका ये कहना है कि आपको टाइम ज्यादा मिला है, इसलिए मुझे एक बात बताएं। शफकत साहब भी अभी, शफकत साहब आप मेरी बात सुने पहले, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तारिक महमूद साहब सवाल किससे करेंगे? गवर्नमेंट से। आप सवाल किससे करेंगे? गवर्नमेंट से। शफकत महमूद साहब किससे सवाल करेंगे? गवर्नमेंट से। शाह साहब किससे सवाल करेंगे? तो चार लोगों के जवाब अगर मैंने देने हैं तो मुझे आपसे ज्यादा 4 गुना टाइम चाहिए। भाई मेरे साथ फेयर तो रहे, मुझे सवाल करें, आप जो जहां करेगा सवाल करें, लेकिन टाइम तो मुझे दें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप सवाल करते रहे। अच्छा सर, अब ब्रेक आ गई है और 40 मिनट हैं, जाहिर है मसाइल भी बड़े गंभीर हैं, आपकी बातें भी काम करना होगा, आपको एक काम करना होगा, आपको अपने सवाल इस तरह डिजाइन करने हैं कि मेरे साथ ये ज्यादती ना कि मुझे टाइम ना मिले। आप 4 लोग मुझ पे सवाल करें, आप 2 लोग और बिठा लें। अब मैं सिर्फ आप 2 लोग और बिठाएं, मैं वेलकम करता हूं। नहीं, अब शाह साहब तो चले गए, अब 3 आप हैं, लेकिन अब बिस्मिल्लाह मुझे टाइम दें, सवाल जो चाहे आप करें। ठीक है। अच्छा नाजरीन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है और बिल्कुल सीरियस मामला है। अब शफकत साहब भी मुझसे नाराज होंगे, जज साहब भी होंगे, कायरा साहब का शिकवा अपनी जगह पे बजा है, मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सवाल उससे पूछेंगे जो इस वक्त ऐवान इख्तिदार में बैठा है, लेकिन उसको उतना मौका देंगे कि वो प्रॉपर्ली जवाब दे सके। सर आप माशाल्लाह इतने अच्छे मुकर्रर हैं, मैं आपका मुकाबला तो नहीं कर सकती। आप 4 लोगों ने सवाल करने है ना, ये कायरा साहब के तो हम मद्दा है इस मामले में। जी शफकत साहब, तो मसाइल और इतने इल्जामात इतने हैं कि फिर तो आप आपस में प्रोग्राम कर रहे हैं। ये एक अलग प्रोग्राम बनता है, लेकिन शफकत साहब आप बताएं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप 4 लोग आप पे सवाल करें तो क्या ये जमा खर्च तो नहीं? अच्छा कैसा, मैं ब्रेक ले लूं? ब्रेक में ये बात समझाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, इसके बाद फिर वापस आएंगे, बात करेंगे कि तो आइन की अदालत या अवाम की अदालत की जो बात की गई है उसका क्या मतलब है और अवाम की अदालत है क्या। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले सबको शिकवा था कि कायरा साहब बोल रहे, कायरा साहब घंटों बोल सकते हैं, बट शफकत साहब ये हम जो कायरा साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त जो इश्यूज हैं उनको नॉन इशू बना के पेश किया जा रहा है? और जैसे सराइकी सूबा फॉर एग्जांपल, मतलब अचानक ये इशू आया, लेकिन ये मसला तो था, अगर वो हुकूमत लेके आती है तो लोग कहते हैं नॉन इशू है, और अगर इसको फरामोश कर दिया जाता है तो कोई और बातें होती हैं। तो क्या करे हुकूमत, क्या करे आपके ख्याल में? नहीं, ये तो असमत सियासत करने का एक तरीका है और कायरा साहब की बहुत इज्जत है, लेकिन आप ज़रा, इन्होंने कहा कि जी हमने दहशत अमन व अमान की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं आप मुल्क में जो है इस वक्त, कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो मेरा ख्याल है पिछले 2-3 हफ्ते से कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे। अगर आप कोयटा की सूरत हाल देखें तो वहाँ रोज़ हज़ारा जो है शिया साहबान उनका कत्ल हो रहा है। अगर आप कराची देखें तो वहाँ पे टारगेट किलिंग जो है वो जारी है। और मतलब है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ के अमन व अमान की सूरत हाल ले लें, आप महंगाई की सूरत हाल ले लें, लोड शेडिंग की सूरत हाल ले लें, आप मुल्क में जो एक बेचैनी और इंतशार है उसकी सूरत हाल ले लें, और अगर उसके बाद ये तो सियासत का तरीका है ना कि आप एक नया शोशा छोड़ दें कि जी ये सराइकी सूबे की वजह से वज़ीर आज़म गिलानी साहब जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई वज़ीर आज़म गिलानी जो है उसको कोई टारगेट नहीं कर रहा। गिलानी साहब ने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए किया है कि अदालत ने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि जी उस काम को ख़त लिखा जाए क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का अवाम का लूटा हुआ पैसा मौजूद है और वो उससे इनकारी हैं। और अब ये कह दिया कि जी अदालतें जो कर रही हैं, और बिल्कुल अदालतों से भी हमें ये तवक्को थी कि ये मामला, आप देखें ना NRO के फैसले को भी तकरीबन शायद 2.5 साल हो गए हैं, उसके बाद ये कंटेम्प्ट का केस जो है वो भी इतनी देर से चल रहा है। तो लोग तो देखिए शफकत साहब, हर तरफ से प्रेशर तो अदालतों पे डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी कहती है कि वो जानिबदार हैं, आप ये कहते हैं कि उनको फौरन फैसला कर देना चाहिए। हम तो कोर्ट्स के साथ हैं, हम तो कोर्ट की हमायत करते हैं क्योंकि बड़ी देर के बाद पाकिस्तान में एक आज़ाद अदलिया आई है और हम चाहते हैं कि जो जमहूरियत आगे बढ़ेगी उसमें ये जो 3 सतून हैं जमहूरियत के, अदलिया है, इंतज़ामिया है
اور پارلیمنٹ ہے, یہ تینوں مل کے ایک اچھی جمہوریت بنے گی. لیکن اس میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے جلدی ہوں, لیکن حکومت جو ہے وہ کبھی, اب وزیر اعظم گیلانی صاحب جا کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں میں خط لکھوں یا نہ لکھوں, یا وہ کوئی کبھی پھر ان کے بیٹے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی 7 ارب روپیہ. مجھے تو یہ سمز جو ہیں یہ بھی مجھے مائنڈ باگلنگ لگتے ہیں کہ 7 ارب روپیہ جو ہے اس کا مال آگے پیچھے ہو گیا. بہرحال یہ الزامات ہیں, لیکن جیسا آپ جو شفقت صاحب بات کر رہے ہیں, کیا اس وقت یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ پاکستان ایک بحران سے گزر رہا ہے, تو یہ سب پارٹیوں کو مل کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے حکومت کے اوپر بہت سے ہمیں اعتراضات ہیں, لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے کیا اس بحران سے ملک کو نہیں نکال سکتے؟ پھر ان پر ذمہ داری ہے نا. دیکھیں نا, ہم ان کو عزت, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے آج فرمایا مجھے 18 کروڑ عوام نے یونانی میں سلیکٹ کیا, بالکل مانتے ہیں ہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پوچھا ڈیپوٹیشن, ان کا ویسے اس کے پیچھے سٹوری ہے. نہیں دیکھو بی بی, دیکھو نا یہ بات نا, ایک بات سنیں. اب چونکہ یہ بات کہی, میں اصل میں کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا, لیکن چونکہ آپ نے یہ حوالہ دے دیا تو پھر تھوڑی سی بات میرے ذہن میں دوسری. دیکھیں گزارش یہ, 18 کروڑ کا آدمی وہ موجود ہے, نمائندہ ہے, سارے مانتے ہیں, اس بات کا کوئی جھگڑا نہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں باقی جتنے بھی ادارے ہیں اگر ان کو قانون کے تحت کوئی اختیار حاصل ہے اور اس قانون کے رہتے قانون کو اختیار دیتا ہے کہ کوئی بات ان سے پوچھی جا سکتی ہے, تو پھر وزیر اعظم سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مجھے 18 کروڑ نے منتخب کیا ہے تو اس لیے بھئی ڈیپوٹیشن میں تو آپ نے بھجوایا ہوگا نا. ڈیپوٹیشن یہ جو اے این ایف والا ہے اس کا معاملہ اینٹی نارکوٹکس, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی ہے نا قانونی طور پر غلط ہے کہ وہ خط ان کو مبرہ نہیں ہے آپ کے خیال میں, اور وہ کہہ رہے کہ وہ اس کی وجہ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ان کے پاس کوئی فائل آئی کسی ایسے آدمی کے پاس جس کے پاس کوئی اتھارٹی, دیکھیں پریزیڈنٹ کا تو معاملہ مختلف ہے 248, لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ آیا جس میں ان سے وضاحت کی کوئی ضرورت ہے اور قانون اس کو اختیار دیتا ہے, تو پھر وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو پاس قانون تو ہے یا آپ ڈیپوٹی, یہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن بات جو ہے نا میں دوسری کرنے لگا تھا, یہ تو ایسے بیچ میں آپ نے مخالفت بڑھانے کے لیے بات کر دی. اچھا نہیں گزارش ہے, بات بڑی سیدھی سی ہے. سب سے ان کا دیکھیں یہ خود سمجھتے ہیں لیڈ ان پر سے ذمہ داری آتی. اور دوسری بات یہ ہے, میں ان کا ایک مختصر جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا بڑا بالکل کو دودھ کی نہریں بہری ہوں گی, مجھے نہیں پتا کہاں بہری. بھٹو صاحب نے یہ فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا جب آئین تو بنایا نا, انہوں نے کہا آئین جو ہے کوئی چپلی کباب نہیں ہے. میرا خیال یہ پشاور میں شاید کسی جگہ کہا تھا چپلی کا, وہاں انہوں نے کہا چپلی کباب نہیں جس سے لوگ اپنا پیٹ بھریں گے. اور ایک کوئٹہ کی بات بتاتا ہوں میں, چونکہ یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا, بھٹو صاحب نے فرمایا تھا. اور ایک اور بات بتاؤ, یہ کوئٹہ کی بات آ رہی ہے نا, یہ کہتے ہیں دہشت گردی ختم ہوگی, میں اس میں جھگڑے میں نہیں پڑتا. بی بی میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں, میں نے کوئٹہ میں اس کوئٹہ کو دیکھا ہے جو دنیا میں ایک جنت ہوتی تھی. آج لوگ, اور کل سنے میں جو پرسوں دیکھ رہا تھا, جس طرح جس کا باپ روز مر رہا ہے, بیٹا مر رہا ہے, بھائی مر رہا ہے, اور چیف منسٹر صاحب تھرو آؤٹ یہاں بیٹھے رہتے ہیں. بلوچستان کے چیف منسٹر بیٹھتے ادھر ہیں, اور گورنر کہہ رہا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, فوج بلائی جائے. اور وہاں پر جو لوگوں کے خون کے آنسو جو میری روز رات بات ہوتی ہے, بی بی میری بات سنیں,